تمام سامعین کو السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچا مقام، بہت بڑا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی حدیث ہے ان کے شان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حق اگر زورہ چوٹی کے دھانے پہ ہو تو یہ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لے، اندازہ کر لیجیے۔ اور ایک ان کی فضیلت میں اور حدیث ہے جنگ خندق کے موقع پہ، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا، تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، آتش پرست گھرانے سے ان کا تعلق تھا، سورج کو پوجتے ہیں اور جو آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج بھی جو پارسی قوم ہے وہ انہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ان کے دور میں یہ سلسلہ تھا کہ جس گھر میں مسلسل 24 گھنٹے آگ چلے تو اس گھر کو بہت معتبر اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ تو ان کے والد نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ سلمان فارسی اس ٹائم تقریباً نو عمر جیسا کہتے ہیں، 14-15 سال کے، اس طرح کے 16 سال اتنی ان کی عمر تھی۔ تو ان کو مذہب سے بھی لگاؤ تھا، تو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آگ کو بجھنے نہیں دینا، ہر وقت اس میں اس وقت جو بھی کسی قسم کا بھی ایندھن تھا وہ اس میں ڈالتے رہنا۔ یہ اسی کام میں مگن رہتے تھے اور وہیں پہ خوش رہتے تھے، اور ان کے والد اپنی زمینداری سنبھالتے تھے۔ تو ایک بار ان کے والد کو کچھ گھر میں کام ضروری پڑ گیا تو یہ گھر میں رک گئے، اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم زمین پہ چلے جاؤ، آج میں گھر میں رکوں گا۔ یہ جانے لگے اپنی زمینوں پہ، تو راستے میں گرجا انہیں نظر آیا، وہاں سے انجیل کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے جب سنا اندر چلے گئے، ویسے بھی مذہب کے تو بڑے شوقین تھے۔ اندر جب گئے انہوں نے انجیل کی تلاوت سنی اور پھر ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا، اور اس ٹائم بھی جیسا آج بھی بہت کم ہے مگر الحمدللہ ہے جو اللہ کی توحید کو لے کے چل رہے ہیں، ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو بالکل کلام پاک کے مطابق زندگی گزار رہے۔ تو اس ٹائم بھی شرک تو بہت، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، کسی نے خدا کہہ دیا تھا، مگر ایسے توحید پرست بھی تھے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب سنا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، رازق ہے، تو ان کو عبادت بہت اچھا لگا، اور انہیں پھر ان کا جو مذہب تھا آتش پرست وہ بالکل بیکار لگنے لگا کہ خود آگ جلاؤ اور پھر اس کی ایندھن ڈالتے رہو، پھر اس کی طرف بیٹھے رہو۔ تو یہ سارا دن گزار کے جب شام کو گھر میں آئے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی زمینوں کا معاملے کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہہ دیا بھائی میں تو گیا ہی نہیں تھا وہاں، میں تو ایسا ادھر چلا گیا تھا، تو مذہب کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے بہت اچھا لگا ان کا مذہب۔ تو ان کے والد کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ میرا بیٹا کہیں مذہب سے نہ پھر جائے۔ تو انہوں نے پھر دوسرے دن چلے گئے اور انہیں تاکید کی گھر میں ہی رہنا۔ تو یہ پھر چلے گئے وہاں پر گرجا میں، جا کے وہاں پہ ان کے طریقے سیکھنے لگے۔ پھر تو انہوں نے بتایا بھی آپ کو جستجو ہے جو، تو آپ پھر یروشلم چلے جاؤ، وہاں پہ علماء بھی زیادہ ہیں اور وہاں پر مواقع زیادہ ہے دین سیکھنے کے، حق معلوم کرنے کے۔ تو انہوں نے ان سے کہا جب کوئی قافلہ جائے تو مجھے آپ اطلاع کر دینا۔ یہ گھر آ گئے، ان کے والد صاحب کو جب پتہ پڑا چلا گئے پھر گئے تھے، تو بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاؤں میں بیڑی ڈال دی، زنجیر گھر میں باندھ کے رکھ دیا کہ آپ کہیں نہیں جاؤ گے۔ لاچار یہ گھر میں ہی رہے۔ اس کے بعد جب قافلہ جانے لگا تو ان کے ذرائع نے انہیں بتا دیا قافلہ جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی بیڑی کاٹ کے گھر سے خاموشی سے نکل گئے اور وہ قافلے کے ساتھ مل کے یہ یروشلم چلے گئے۔ وہاں گئے یہ تو ایک پادری سے ان کی ملاقات ہوئی، گرجے میں رہنے لگے، ان کے طریقے سلیقے سیکھنے لگے عبادت کے، اور سارے معلومات حاصل کرنے لگے۔ کچھ عرصہ وہاں رہے تو جو پادری تھا اس کو کہیں اٹیک ہو گیا، دل کا دورہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے جب سنا تو فوراً وہاں گئے، سب کہنے لگے بہت اچھا آدمی تھا، نیک تھا، پارسا تھا اور اچھائی کا حکم دیتا تھا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ سب کو غلط فہمی ہے، یہ مکار آدمی تھا، وہ خیانت کرتا تھا۔ تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کے تو چہرے غصے سے سرخ ہو گئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ۔
اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ خیرات دو، صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، ان کا حق نکالو، ناداروں کی مدد کرو. تو آپ لوگ ان کو دیتے تھے پیسہ، سونا چاندی اشرفیہ؟ انہوں نے کہا دیتے تھے. تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، سر اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اپنے گھر پہ خرچ کرتا تھا. تو انہوں نے کہا ثبوت بتاؤ. تو یہ انہوں نے لے گیا ان کے اندرونی جو کمرے تھے وہاں پہ. جب انہوں نے دیکھا تو وہاں کئی مٹکے تھے جو سونا چاندی اور سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت حیرت ہوئی کہ یار یہ تو بہت بے ایمان آدمی نکلا. پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے موصل گئے اور وہاں پہ جا کے سیکھنے لگے. وہاں ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. یہ عجیب سے حالات میں رہے، ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ جو یہ چاہ رہے تھے حق کی تلاش میں، انہیں وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہیں پر بھی. تو یہ پریشان رہے کہ میں تو حق کی تلاش میں آیا ہوں مگر یہاں پر بھی معاملات مجھ کو صحیح نہیں لگ رہے. تو یہ بہت پریشان رہے. تو پھر وہاں پہ مشورہ کیا تو لوگوں نے انہیں بتایا تم امورا نام کا ایک جگہ ہے مصر میں، وہاں چلے جاؤ. وہاں پر ایک بڑی عمر کے راہب ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں، انجیل اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے پاس علم بہت ہے. وہاں تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مذہب کے بارے میں. تو یہ امورا چلے گئے. وہاں گئے تو وہ بہت ہی ضعیف العمر راہب تھا جو پادری اس ٹائم تھا. وہ بستر پہ پڑا رہتا تھا. پھر تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی میں ایسے آیا ہوں حق کی تلاش میں، تو آپ میری مدد کریں. تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور نہ چلا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے. تو تمہیں ضرورت ہے تم ایسا کرو وادی قرہ چلے جاؤ. وادی قرہ ریگستان عرب میں ہے اور میں نے سنا ہے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ ریگستان کی طرف آئیں گے جہاں کھجور کے درخت بہت ہوں گے. اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں صدقہ مگر تقسیم کر دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. اور ہدیہ وصول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، ناداروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں. اور مور نبوت ان کی لگی ہوگی کہ دونوں پیٹھ پہ، دونوں شانوں کے بیچ میں. تو ان کے پاس کوئی مویشی بھی تھے تھوڑے بہت، انہوں نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے رکھا تھا. اب اکیلے کیسے جاتے وہاں سے؟ عرب میں تھا وہ وادی قرہ. تو ایک قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے ان سے بات کی بھئی مجھ کو وہاں تک لے چلو، میرے جانور بھی ہے تو میں اتنی تمہیں بکری اور گائیں دے دوں گا. انہوں نے کہا صحیح ہے. یہ جب آنے لگے راستے میں ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے جب وہاں وادی قرہ پہنچے تو ان کے تمام مویشی لے لیا اور ان کو وہاں ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا. کہا یہ ہمارا غلام ہے تم لے لو. انہوں نے لے لیا. اب یہ لاچار، کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں. سارے قافلے والے وہ ایک ہی تھے. یہ بک گئے وہاں پہ، مجبور ہو کے بیٹھ گئے وہیں پہ. پھر ان کے دل کو ایک اطمینان تھا کہ میں تو حق کی تلاش میں آیا ہوں اور یہ وقت بھی بڑا اچھا ہے کہ وہ راہب نے کہا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اس وقت. تو جب آنے والے یہیں پہ تو پھر کیا غلامی اور کیا آزادی؟ یہاں پہ دن ہی کاٹنے تو چلو غلامی میں کاٹ لیں گے. یہ وہیں پہ رہنے لگ گئے، اسی کے غلامی کرنے لگے وہ یہودی کی. تو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس کے بعد اس کا ایک رشتہ دار آیا جو یثرب سے آیا تھا. تو وہ وہاں پر آیا تو اس کو یہ غلام پسند آ گیا. تو اس نے ان سے کہا بھائی بیچو گے؟ وہ بعد ان کی بارگننگ ہو گئی. اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے یثرب لے آیا. بھی بہت پریشان کہ میں تو یہاں آیا تھا، میں نے سنا آخری نبی کے آنے کا وقت ہے اور یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے. ہم غلامی کا وقت منع بھی نہیں کر سکتے، تو لاچار ان کے ساتھ آ گئے. جب یہ یثرب پہنچے دیکھا انہوں نے تو وہاں تو اس سے زیادہ کھجور کے باغات اور صحرا. تو یہ تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا وہ اور یہ ایک ہی جگہ، ادھر زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہاں آخری نبی آئے. تو ان کا دل مطمئن ہوا. اور یہ وہیں پہ مدینے سے دور تھے، کھیتی باڑی ان کی جو کھجور کے باغات شہر سے دور تھے، وہیں پہ اپنا کام میں لگ گئے، کرتے رہے کام اپنا.
تو ایک دن یہ کام کر رہے تھے تو وہ جو ان کا آقا تھا یہودی، اس کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے بنو قریظہ بنو اوس اور بنو خزرج کے بارے میں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور یہ سب اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پہ، اور پورا گاؤں امنڈ آیا اس کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی انتظار میں دن کاٹ رہے تھے، انہوں نے سنا، خاموش رہا، کہا کچھ نہیں ان سے، چپ چاپ ان کی پوری بات سن لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو کچھ ٹائم ملا، انہوں نے کام ختم کر لیا، کچھ کھجوریں جو ان کو اجرت میں ملی تھی وہ ساتھ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے، پوچھتے پوچھاتے ایڈریس پہ پہنچ گئے۔ یہاں کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہ آئے یہاں پہ بیٹھ گئے اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں صدقے کے کھجور لایا ہوں گے، تو یہ آپ قبول کریں۔ تو اور گہری نظر رکھی، دیکھیں گے یہ خود بھی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ قبول کر لیا، اور وہ جتنا بھی کھجوریں تھے ساری، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، حالت تو اتنے کچھ بہتر نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی اور خود ایک پیس بھی نہیں کھایا۔ تو یہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، یہ دل میں بہت خوش ہوئے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، خود انہوں نے ایک بھی نہیں کھایا، سارا تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے چند دنوں کے بعد یہ پھر آئے اور انہوں نے کھجوریں پیش کی اور عرض کی کہ یہ میں ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، تحفہ ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیا۔ تو اس طرح یہ دو نشانیاں پوری ہو گئی، تو ان کا دل بہت زیادہ مطمئن ہو گیا۔ اب تیسرا تھا مہر نبوت، تو یہ اشارے کناروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہتے، پھر اس کے بعد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا مطلب سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ اٹھا کے انہیں مہر نبوت دکھا دی، تو انہوں نے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اسے چوم لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ سے چوما، اور یہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے پورا واقعہ اپنا آنے کا بیان کیا۔ تو سامعین انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو وہ آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا، اور جنگ خندق میں ان کا کیا معاملہ تھا، اور اس کے بعد کے مزید انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔